بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ وسلم۔ سورہ جن کی آیت نمبر 7۔ یہ مومن جنات جو حضور علیہ السلام کا قرآن سن کر ایمان لائے، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں، وہ کہنے لگے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک ان لوگوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا۔ ظن گمان، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا اے جنوں جس طرح تم نے یہ گمان کیا۔ انسانوں نے اور جنات نے کیا گمان کیا؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک انہوں نے یعنی انسانوں نے بھی یہی گمان کیا، کما ظننتم، جیسے کہ اے جنوں تم نے گمان کیا تھا۔ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ بعث کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ وہ جن اپنی قوم سے کہنے لگے کہ جس طرح تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اسی طرح انسانوں نے، کافروں نے بھی یہ گمان کر لیا تھا کہ انہیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ہرگز اللہ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس حصے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا، اور بعث یبعث کے ایک معنی ہوتے ہیں بھیجنا، جیسے حضور علیہ السلام کی بعثت کے معنی حضور کو بھیجا گیا۔ بعثت بھی بعثہ سے ہے، یبعث بعثا۔ تو اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے جنوں جس طرح تم نے یہ گمان کر لیا تھا، انسانوں نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ اب اللہ کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں، اب کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ تمہارا بھی یہ گمان تھا، انسانوں کا بھی یہ گمان تھا، لیکن ہم قرآن سن کر آ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ کر آ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور ان پر قرآن کریم فرقان حمید کا نزول فرمایا ہے۔ تو تمہارا گمان بھی غلط ہے اور جن لوگوں نے یہ گمان کیا ان کا بھی غلط تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی، اور اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی کیا نشانی بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ زمین میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، حضور کی آمد سے پہلے بھی اور حضور کی تشریف آوری کے وقت بھی، خاص ان لمحات میں بھی۔ حضور علیہ السلام جس رات اس دنیا میں تشریف لائے، شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت، تو اس وقت دنیا میں تو یہ انقلاب آیا تھا کہ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے بت زمین پر اوندھے گر گئے تھے، سارے کے سارے بت۔ آتش پرستوں نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے 1000 سال سے آگ جلائی ہوئی تھی، اسے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے وہ آگ کم ہونے لگتی تھی اس میں دوبارہ سے لکڑیاں ڈالتے، اسے روشن رکھا ہوا تھا۔ کتنے عرصے سے؟ 1000 سال۔ ایران کے آتش پرست، ایران میں آتش پرست رہتے تھے پہلے، آگ کی پوجا کرنے والے، پارسی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو حضور علیہ السلام کی جس رات آمد ہوئی تو وہ جو 1000 سال سے آگ جلائی گئی تھی، پل بھر میں وہ یکدم تاریک ہو گئی، بجھ کر رہ گئی۔ وہ جس آگ کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے وہ ان کا باطل معبود، وہ آگ بجھ گئی۔ دریائے ساوا، لوگ اس میں بھیٹ چڑھایا کرتے تھے، اس دریائے ساوا کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، زندہ لڑکی کو اس میں ڈالا کرتے تھے۔ دریائے ساوا یکدم خشک ہو گیا۔ تو جن کی پوجا کی جا رہی تھی وہ سارے کے سارے مٹ گئے حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت۔ یہ تو زمین میں انقلاب تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جبریل امین کا نزول ہوا ہے اور آپ نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں گاڑا۔ آپ نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، خانہ کعبہ کی چھت پر۔ یہ نشانی اس بات کی تھی کہ جو نبی تشریف لائے ہیں اللہ انہیں مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کی سلطنت عطا فرمائے گا۔ اور آسمانوں میں کیا ہوا؟
یہ جو جنات تھے، ان جنات میں سے بعض جنات کو کاہن نجومی اپنے قابو میں کرتے تھے. آج کے دور میں بھی کاہن ہوتے ہیں، اور بعض ایسے جادو کرنے والے ہوتے ہیں جو منتر پڑھتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں، گندے اعمال کرتے ہیں، تو شیاطین سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے شیاطین سے. پھر وہ شیاطین کے ذریعے انسان کے مستقبل کے معاملات پوچھتے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے. اس شیطان کو کہتے ہیں ہمزاد. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، یہ شیطان بھی اس کے ساتھ رہتا ہے. اس شیطان کو قرین بھی کہتے ہیں، اس شیطان کو ہمزاد بھی کہتے ہیں، اور یہ شیطان ہے. تو ایک تو یہ شیطان ساتھ ہوتا ہے، تو اس شیطان کو ہمارے سارے معاملات معلوم ہوتے ہیں کہ ہم نے کب کیا کھایا ہے، ہم نے کیا چیز کون سی جگہ پر رکھی ہے. یہ جن ہے، یہ شیطان ہے، اسے سب معلوم ہے. تو بعض تو منتر پڑھنے والے جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہمزاد کو قابو کرتے ہیں، ایسے منتر پڑھتے ہیں، گندے معاملات کرتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں کہ ان کی شیاطین سے دوستی ہو جاتی ہے. پھر وہ شیاطین انسان کے ہمزاد سے پوچھ کر انسان کے راز انہیں بتا دیتے ہیں. تو یہ غیب کی بات نہیں ہوتی، یہ شیطان لعین بتا دیتا ہے کہ اس کے یہ معاملات ہیں. پھر انسان ان کے پاس جاتا ہے، کالا جادو کرنے والوں کے پاس. بعض ایسے ہندو ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ تم فلاں دن کے اندر فلاں وقت میں وہاں سے گزرے تھے، تم نے فلاں دن کے اندر یہ چیز کھائی تھی. تو انسان حیران ہو جاتا ہے، بولتے ہیں تو بڑے پہنچے ہوئے، یہ بات تو میں نے ان کو بتائی نہیں تھی، انہوں نے مجھے کیسے بتا دی، تو بڑے پہنچے ہوئے. وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، وہ شیطانی معاملات ہوتے ہیں. انسان کو کبھی بھی اس طرح جو مستقبل کی باتیں بتا دیتے ہیں یا ماضی کی باتیں بتا دیتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کو فائدہ پہنچانا بھی چاہیں گے اور آپ ان کے کہنے پر عمل کریں گے بھی تو آپ کو نقصان ہی ہوگا. یہ ذہن میں بٹھا لیں ہمیشہ. آپ ان عاملوں کے پاس جائیں گے، ان سے فائدہ لینا بھی چاہیں گے تو آخر کار آپ کو نقصان ہی ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے واضح. سورہ بقرہ کے اندر آیات ہیں جادوگروں کے متعلق اور شیاطین کے متعلق. تو یہ شیاطین کاہنوں سے ان کی دوستی ہو جاتی تھی. کاہن انہیں آسمانوں پر بھیجتے تھے. آسمان پر پوری دنیا ہے، جس طرح یہ زمین پر دنیا ہے. آسمان پر فرشتوں کی آبادی ہے، فرشتے آباد ہیں، نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، جنتیں بھی آسمانوں پر، ہر آسمان پر، پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک. چھٹے آسمان میں سدرۃ المنتہا کی جڑیں ہیں. چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا ساتواں آسمان سے اوپر جاتا ہے، اور ساتواں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. تو پوری آبادی ہے آسمانوں میں، جس طرح زمین پر آبادی ہے. آسمانوں میں کون بس رہے ہیں؟ فرشتے. اور آسمان میں ایک بالش کی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں فرشتے رب کی عبادت نہ کر رہے ہیں. تو فرشتوں میں بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی نظام پر تدبیر کرنے والا مقرر فرماتا ہے. تو جب وہ معاملات آپس میں گفتگو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ شیاطین چلے جاتے تھے آسمان پر، اور آسمان پر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور چھپ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے کہ فلاں بندے کے یہ معاملات ہیں، اسے اتنا رزق دینا ہے، اس کی موت کا وقت ہے، اس کے ساتھ کاروبار میں یہ معاملات ہیں. یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے. فرشتے نظام چلاتے ہیں، کہاں بارش برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی. میکائیل علیہ السلام اس پر مقرر ہیں، تو میکائیل علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں بارش برسانی ہے یا نہیں برسانی. اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں. اسرائیل علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے آپ کو اس کی روح قبض کرنی، اس کی روح نہیں قبض کرنی، کس کی کیا زندگی ہے. تو یہ جو مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے لوہے محفوظ سے اسے نقل کرتے ہیں. یہ سارا نظام ہے آسمان کا. تو یہ کاہن ان شیاطین کو، ان جنات کو بھیجتے تھے. یہ جاتے تھے آسمان پر اور آسمان پر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور فرشتوں کی باتیں سن کر یہ آتے تھے. کاہنوں کو ایک سچ بات اور اس کے ساتھ 9 جھوٹی باتیں ملا کر بتا دیتے تھے. تو کاہن بعض اوقات کوئی بات بتاتا تھا تو بالکل وہی ہوتا تھا جو اس نے بتائی ہوتی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، کاروبار میں یہ ہوگا، سفر کرو گے یہ ہوگا، کیونکہ وہ شیاطین سن کر آتے تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا، فرشتوں کو پہرے دار مقرر کر دیا، اور آسمان کو شہاب ثاقب شعلوں سے بھر دیا. اب اگر کوئی بھی جن فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر جانا چاہتا ہے تو فرشتے اسے شہاب ثاقب آگ کے گولے مارتے ہیں، آگ کی چنگاریاں مارتے ہیں، جن سے وہ جل جاتے ہیں. تو ان جنات نے جو ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات یاد دلائی کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، تو یاد کرو کہ ہم تو پہلے جاتے تھے آسمان میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے. لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ ہم نے آسمان پر جانا چاہا تو ہم نے دیکھا آسمان پر بڑا پہرا لگا ہوا ہے،
فرشتے پہرے دار ہیں اور شہاب ثاقب شعلوں سے آسمان کو بھر دیا گیا ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو اسے شہاب ثاقب سے مار کر جلا دیا جاتا ہے. تو یہ کس طرح ہوا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں اسی نبی آخر الزمان کی آمد کے بعد سے یہ معاملہ ہوا ہے. یہ جنات کہنے لگے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا. لمس مانے چھونا، سما آسمان. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا. یعنی ہم آسمان پر جانا چاہے کہ ہم آسمان پر جائیں، جس طرح ہم پہلے چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اس طرح ہم آسمان کی طرف گئے. فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمان کو پایا. مُلِئَتْ، مُلِئَتْ کے معنی بھر دیا گیا ہے. مُلِئَتْ بھر دیا گیا ہے. حَرَسًا شَدِيدًا، شدید پہرے سے. حرسن حارس پہرے دار کو کہتے ہیں. حرسن مانے پہرا، شدیدن شدید پہرا. حرسن شدیدن شدید پہرے سے آسمان کو بھر دیا گیا ہے. وَالشُّهُبَ، اور آگ کی چنگاریوں سے. شہب شہاب کی جمع ہے. شہاب کے معنی شعلہ، شہاب ثاقب جسے کہا جاتا ہے، جلتا ہوا شعلہ. تو یہ جنات کہنے لگے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا. یعنی ہم آسمان پر جانا چاہے کہ ہم آسمان پر جائیں اور چھپ کر باتیں سنیں. فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمان کو پایا. مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ وہ شدید پہرے سے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور بے شک ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے. نقعد بیٹھنا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور بے شک ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے. منہا، اس آسمان سے. مقاعد للسمع، بیٹھنے کی جگہوں پہ. للسمع، سننے کے لیے. للسمع. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم پہلے آسمان پر سننے کے لیے جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے. ہم چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو جو کوئی اب سنے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو اب جو کوئی سنے. يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ اپنی طاق میں لپکتا ہوا شعلہ پاتا ہے. رصدن طاق میں، اس شعلے سے اس کا شکار کیا جاتا ہے. شہاب الرصدا، تو وہ اپنی طاق میں لپکتا ہوا شعلہ پاتا ہے اور وہ شعلہ آ کر اسے جلا دیتا ہے. یعنی اب کوئی بھی آسمان پر نہ جا سکتا ہے، نہ غیب کی باتیں سن سکتا ہے، نہ کان لگا کر، نہ وہاں پر چھپ کر بیٹھ سکتا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ در حقیقت وہی نبی آخر الزمان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے بعد سے یہ آسمان پر پہرا لگا دیا گیا ہے. یہ اگلی آیات میں عقیدہ بیان کیا جائے گا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. اگلی آیت میں آئے گا یہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جنات کو علم غیب ہے یا جنات غیب کی باتیں جان لیتے ہیں تو یہ کفر ہے، کفر. کہ جنات کے بارے میں واضح قرآن کی آیات ہیں کہ جنات غیب کو نہیں جانتے. اللہ نے جنات کو کوئی غیب کا علم عطا نہیں کیا. تو جنات کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ جنات غیب کو جانتے ہیں. ہاں، یہ پہلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتوں کو سن کر آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، کاہن پھر بتا دیتے تھے. یہ غیب نہیں ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. آیات بڑی پیاری ہیں. آگے جنات اپنی نیکی کا، بدی کا، ایمان کا، کفر کا، ان باتوں کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سورہ جن کی برکت سے جتنے آصیب کا شکار ہیں، شریر جنات کے شر کا شکار ہیں، اللہ سورہ جن کی برکت سے ان سب کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.